ویلکم ٹو اسلام اینڈ ایویڈینس ایپیسوڈ 4۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ یہ سوال اپنی بنیاد ہی میں غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ کسی کاز کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ساری بات ایک اصول پر کھڑی کی تھی کہ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کا کوئی کاز ضرور ہوتا ہے، اسی کو قانون علیت یعنی لا آف کیجویلٹی کہتے ہیں۔ Every effect has a cause. Is that really true or just something we assume؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اصول خود کتنا پکا ہے؟ کیا ہر ایفیکٹ کا کاز ہونا یہ ایک پروون فیکٹ ہے یا ایک assumption ہے جو ہم مان کر چل رہے ہیں؟ آج ہم اسی کی بنیاد کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کاز اور ایفیکٹ کا مطلب۔ کاز وہ چیز ہوتی ہے جو کسی دوسری چیز کو وجود میں لاتی ہے، اور ایفیکٹ وہ چیز ہوتی ہے جو اس کاز کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ سوچو تم ایک گلاس پانی گرا دیتے ہو اور فرش گیلا ہو جاتا ہے۔ اب فرش کا گیلا ہونا یہ ایک ایفیکٹ ہے اور تمہارا گلاس گرانا یہ کاز ہے۔ یہ اتنی بیسک اور روزمرہ کی چیز ہے کہ ہم اسے سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ آٹومیٹکلی بلیو کر لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، تمہارے کمرے میں اچانک سے ایک آواز آئے تو تمہارا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہی نا کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کوئی انسان بھی یہ نہیں سوچتا کہ شاید یہ آواز خود بخود بغیر کسی وجہ کے بن گئی ہو۔ ہر انسان چاہے وہ سائنٹسٹ ہو یا عام بندہ فطری طور پر اس کا کاز ڈھونڈتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اتنے کانفیڈنس سے کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایفیکٹ کا کاز ہوتا ہے؟ ذرا سوچو، اگر یہ بات سچ نہ ہو اور چیزیں بغیر کسی وجہ کے وجود میں آ سکیں تو پھر اچانک تمہارے کمرے میں ایک ہاتھی بھی وجود میں آ سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ کوئی بھی چیز کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا ایسے نہیں چلتی۔ اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی، اس نہ ہونے میں کوئی ایسی طاقت، کوئی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو وجود میں لے آئے۔ کچھ بھی نہیں سے کچھ پیدا ہو جانا یہ صرف کم چانسز کی بات نہیں بلکہ یہ عقلاً بالکل ناممکن بات ہے۔ جیسے خالی جیب سے پیسے نہیں نکلتے کیونکہ جیب میں کچھ ہے ہی نہیں جو انہیں نکالے۔ Nothing cannot produce something, it's that simple۔ یہی وجہ ہے کہ خود سائنس اسی قانون علیت پر کھڑی ہے کہ ہر ایکسپیریمنٹ اور ہر ریسرچ اسی اصول پر بیسڈ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی کاز ضرور ہوگا، اگرچہ وہ ابھی ملا نہ ہو۔ اب یہاں ایک مشہور آبجیکشن آ جاتا ہے جو اکثر ایتھسٹ فزکس سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس کی دنیا میں ایسے پارٹیکلز ہیں جو خود بخود بغیر کسی وجہ کے وجود میں آ جاتے ہیں خالی ویکیوم میں۔ اب یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے اور وہ ہے لفظ خالی کا مطلب۔ جسے وہ خالی ویکیوم کہہ رہے ہیں وہ بالکل خالی نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک کوانٹم فیلڈ موجود ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی انویزیبل انرجی جو پوری جگہ موجود رہتی ہے اور اسی سے یہ پارٹیکلز وجود میں آتے ہیں۔ اب یہ صرف کہہ دینے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کا ایک فیمس ایکسپیریمنٹ بھی موجود ہے جسے کیزمیر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس میں دو پلیٹس کو ایک خالی ویکیوم میں قریب رکھا جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی چلی آتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ویکیوم میں کچھ تو ہے جو فورس کریٹ کر رہا ہے۔ اب یہ فرق سمجھو، اگر تمہاری جیب میں پہلے سے کچھ سکے موجود ہوں اور ایک سکہ گر جائے تو یہ بغیر وجہ کے نہیں ہوا کیونکہ جیب میں پہلے سے کچھ موجود تھا، اور اگر جیب بالکل خالی ہو تو اس سے سکہ نکلنا ناممکن ہے۔ کوانٹم ویکیوم بھی ایک ایسی ہی صورت ہے جس میں پہلے سے کچھ موجود ہے۔ لاز اور انرجی کی صورت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ قانون علیت کو توڑ نہیں رہے بلکہ یہ خود اس بات کی مثال ہے کہ جہاں پہلے سے کچھ موجود ہو وہاں سے ہی کچھ اور وجود میں آ سکتا ہے۔ اب یاد رکھو، یہ آبجیکشن اسی سوال کا حصہ ہے کہ کائنات بغیر کاز کے وجود میں آ سکتی ہے تو اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جب کوانٹم لیول پر بھی کچھ نہ کچھ پہلے سے موجود ہونا ضروری نکلا تو یہ خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کائنات کو ایک کاز چاہیے اور وہ اللہ ہے۔ تو دیکھا تم نے، یہ قانون علیت صرف ایک assumption نہیں ہے بلکہ ایک ایسا اصول ہے جس پر پوری سائنس اور ہیومن ریزننگ کھڑی ہے، اور جہاں لگتا ہے کہ کوئی ایکسیپشن ہے وہاں بھی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کاز موجود ہے لیکن اس کا طریقہ مختلف ہے۔ This principle is not just philosophy, it's the very foundation science depends on every single day۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی کاز ہے تو کیا وہ ٹائم سے پہلے بھی موجود تھا؟ اسی سوال کے جواب کے ساتھ ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔